مولانا سو نہ جائیں تب تک وہ سوتا نہیں تھا. اس کے بعد دوسرے بزرگوں کو دیکھتے تھا ان کے کیا ہے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ سب کو سلا کر کے وہ پھر بھی سوتا تھا. پھر تہجد میں ہم کبھی چائے نہیں بناتے تھے، لیکن چونکہ ہم ٹھنڈی کے علاقے میں تھے کاٹھیا واڑ میں، تو بہت ٹھنڈی تھی، تو اسی ٹھنڈی میں اس سفر میں ہم سب بیمار ہوئے، ورنہ اکثر سفر میں بیمار نہیں ہوتے تھے. تو اس نے اتنا اہتمام کیا کہ روزانہ تہجد میں سب پورے قافلے کے لیے 30-40 آدمیوں کی چائے بناتا تھا. تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ وہ سوتا سب سے آخر میں ہے اور سب سے پہلے اٹھ جاتا تھا، اور ماشاءاللہ پورے قافلے والوں کی وہ چائے بناتا تھا. اور اس کے بعد ہم سفر کرتے تھے تو میں اس کو دیکھتا تھا کہ پوری گاڑی میں وہ اس کی زبان چلتی رہتی تھی. میں سوچتا تھا کیا پڑھتا ہوگا یہ. میں نے اس کو پوچھا کیا پڑھتا ہے تو کہ میں روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. روز 500 مرتبہ شاید اس نے کہا میں روز اتنی بار درود شریف پڑھتا ہوں. پھر جمعہ کے دن تو بہت کثرت سے درود پڑھتا تھا. پھر ہمارا لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، 5-5 6-6 گھنٹے گاڑی میں چلتے تھے، تو ہم تو تھک ہار کر چور ہو جاتے تھے. وہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم سب کو راحت کیسے پہنچے اس کی فکر کرتا تھا کہ یہ سب تھک کر آئے ہیں تو پانی پلاتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. پھر اس کے بعد ہم تو لیٹنے کی فکر تھوڑی کرتے تھے، وہ سب سکون سے کیسے لیٹیں اس کی فکر کرتا تھا. اور جب ہم سو جائیں پھر وہ اپنے معمولات پورے کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اپنا جو معمولات پورے ہو باقی رہتے تھے وہ سب پورا کرتا تھا. تو کھڑے پیر رہتا تھا. گاڑی میں بھی ہمارا اتنا لمبا سفر، تو گاڑی میں بھی پتہ نہیں ہم کو راحت پہنچانے کے لیے اتنا توشہ لے کر آتا تھا. ساری گاڑیوں میں اس میں وہ دے، اس میں وہ دے، چالو گاڑی میں سب کو کھلاتا پلاتا. تو میں نے کل ہمارے بزرگوں کو میسیج کیا، سب گجرات کے بزرگوں کو، کہ حنیف کا انتقال ہو گیا. تو سب لوگوں کی میں نے ابھی ان کو تعزیت سنائی، ان کے بچوں کو، کہ سب لوگ اتنے دکھ ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا اچھا آدمی، ملنسار آدمی، سب کا دل جیتنے والا وہ چلا گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح وہ آپ کا ایک فرد تھا ایسے ہمارا بھی ایک فرد تھا. جیسے آپ کے گھر کا ایک آدمی تھا تو ہمارے گھر کا بھی ایک آدمی تھا وہ. تو جیسے آپ لوگ دکھی ہو ایسے ہم لوگ بھی سب دکھی ہی ہیں کہ ہمارا بہت اچھا ساتھی چلا گیا، بہت ہی ہمارا ہمدرد چلا گیا، خیرخواہ چلا گیا، اور دین کی محبت والا آدمی تھا وہ چلا گیا. بس کل سے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، کیونکہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کے جانے میں خیر ہے اور کس کے رہنے میں خیر ہے. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ اگر کسی سے اللہ راضی ہے تو موت سے اچھی کوئی چیز نہیں، موت سے اچھی کوئی چیز نہیں، کہ یہاں سے بہتر گھر اس کے لیے اللہ نے وہاں بنایا ہے، اور یہاں سے گھر والوں سے اچھے گھر والے اللہ نے اس کے لیے وہاں بنائے ہیں، اور یہاں سے اچھے ساتھی داروں سے اچھا ساتھی دار اللہ نے وہاں بنایا ہے. جب آدمی اچھا ہوتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو استقبال کا انتظام اللہ کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تھے، تو 70 آدمی کربلا میں حضور علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ تھے. اس میں 16 حضور کے گھر کے بچے تھے. تو دشمن جب حملہ کرنے کے لیے آیا، حضرت حسین کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی. تو نیند میں ایک دم وہ اٹھے اور ایک دم مسکرانے لگے. ان کی بہن کہنے لگی یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لینے آئے ہیں، اس لیے میں مسکرا کہ بیٹا میں تجھے لینے آ گیا ہوں. کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اچھا ہوتا ہے اور وفات ہوتی ہے تو اللہ آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں، 500 فرشتے جس کے ہاتھ میں گلدستے ہوتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارا اللہ نے تمہیں لینے بھیجا ہے. اور آسمان کے فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں. اور کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی کے اچھا ہونے کی کیا نشانی ہے، تو اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں اس کے وفات کے بعد. تو کل آپ اس کے جنازے میں لوگوں کو دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. میں ابھی ان کے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ اتنا مجمع آپ نے کبھی دیکھا ہے جنازے میں؟ عام آدمی کی پبلک، عام آدمی کے جنازے میں اتنے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. علماء بھی تھے اور شہر کے اور باہر کے لوگ کتنے آئے تھے. میں نے کہا یہ تمہارے ابا کی محبت کی بات ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جس میں 100 آدمیوں سے زیادہ جنازے میں آ جائے اللہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. کل بچوں سے پوچھنا کتنے لوگ جنازے میں تھے، پوری مسجد بھر گئی تھی. اور جس طرح کوئی شہر کا عالم کا انتقال ہو جاتا ہے اور مسجد بھر جاتی ہے،
اور پھر اوپر چھت میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں. اتنے لوگ کل نماز جنازہ میں تھے. تو اتنے ساروں کا نماز جنازہ میں آنا. اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگ کہیں یار بہت اچھا آدمی تھا, بہت اچھا آدمی تھا. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ اگر وہ غلط آدمی تھا اس کے لیے اللہ جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے. پھر بھی اگر لوگ دو چار آدمی یہ کہیں کہ یار بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے, یہ جہنم میں نے اس کا طے کر دیا ہے. لیکن لوگ اچھا کہتے ہیں تو میں لوگوں کی زبان کی گواہی کو قبول کرتا ہوں, اور میرے علم کے باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ جہنم کا مستحق ہے, لیکن لوگوں کے علم کی گواہی, لوگوں کی زبان کی گواہی کا میں ان کی قدر کرتا ہوں اور اس کو جہنم میں سے جنتیوں میں بنا دیتا ہوں. تو اس حدیث کا تو پتہ نہیں جتنے ملتے ہیں, ایک آدمی کو میں نے نہیں سنا جس نے کوئی غلط بات کہی ہو. سب یہ کہہ رہے ہیں ایسا تھا, سب کہہ رہے ہیں ایسا تھا. تو یہ سارے اسباب وہ ہیں کہ جو اس کو اللہ کے وہ اچھے درجات انشاءاللہ دلوائیں گے. اس لیے جانا تو ہے ہی سب کو, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو باقی رہنے کے لیے آیا ہو. بس دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسا جا رہا ہے, کون اس دنیا سے کیسا جی کر جا رہا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو اچھا جلایا, اچھے اعمال میں اس کا وقت گزرا, اچھے کاموں میں اس کا وقت گزرا ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا سفر یہ ہوا, سب کی خدمت کرتے ہوئے, اعمال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں. تو یہ بہت اچھا زندگی اس نے گزاری, اور زندگی بھر اس نے مدرسے کے تعلم کی خدمت کی, تبلیغ کی بہت خدمت کی, تبلیغ کے بزرگوں کی بہت خدمت کی. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. دوسرا, اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی. ماشاءاللہ اس کے بیٹوں کو حافظ بنایا, علم دین سکھایا, اور قرآن کے سیکھنے سکھانے میں بیٹوں کو مشغول کیا. شاید اس کے بیٹے بھی حافظہ ہیں جو ہمارے محلے میں رہتی ہے, شاید وہ بھی حافظہ ہے. اس کی کتنی بیٹیاں ہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن جو ہمارے محلے میں رہتی ہے وہ تو شاید حافظہ قرآن ہے. کتنی بہنیں آپ کی؟ ایک ہی ہے. اچھا. تو وہ بھی ماشاءاللہ حافظہ قرآن ہے. تو اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اچھی کی. تو یہ بہت اچھی سعادت مندی کی بات ہے. لوگوں کے بچے پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں والے آوارہ ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کر جائے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑی ہے. تو سب اچھے آثار ہیں. باقی ہمیں صدمہ ضرور ہوگا کہ ہمارے گھر کا اتنا مضبوط ذمہ دار آدمی چلا گیا. لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ باقی رکھتے. جب ان کو لے لیا تو ان کو بھی لے لے گا. تو اگر رہنے کی دنیا ہوتی تو ہماری تو رہنے کی جگہ ہی آخرت ہے. تو آخرت میں تو سبھی کو جانا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسا گیا. تو اس کا جانا بہت اچھا ہوا ہے, اور پیچھے اچھی اولادوں کو چھوڑ کر گیا ہے. ہمیں اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید کرو. اور یہ دعا ہے کہ اللہ سے امید بھی ہے. اللہ نے یہاں سے اچھا گھر اس کو دیا ہوا ہے, اور یہاں سے اچھے لوگ اللہ نے دیے, اور یہاں سے اچھا ٹھکانہ اللہ نے اس کو دیا. ہمیں ایسا لگتا ہے قبر میں چلا گیا, لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ موت ایک پل ہے. اس طرف ہمیں, دوسری طرف اللہ ہے. جب آدمی اس پل کو پار لیتا ہے تو اللہ مل جاتا ہے اس کو. تو جب آدمی برا مرتا ہے تو اس کے لیے موت بڑی بری چیز ہے. لیکن اچھے آدمیوں کے لیے تو موت تحفہ ہے, اور موت اس کو اللہ سے ملا دیتی ہے. تو اللہ سے مل جانا تو اچھی چیز ہے. ہم گھر والے اس کے اوپر ہمدردی کرتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہمدرد ہے, وہ رحیموں کا رحیم ہے, کریموں کا کریم ہے. تو اس کی ہمدردی سب سے بڑی ہمدردی ہے. ہمیں ضرور دکھ ہوگا کہ ہمارے گھر کا یہ آدمی چلا گیا, لیکن ہم تو یہ سوچیں کس کے پاس گیا ہے. ہمارے گھر سے کوئی آدمی کہیں جائے اور اس کو اچھا پناہ مل جاتی, کوئی حج میں جائے اور روم کے لوگ اچھے مل جائیں تو ہم سنتوش کر لیتے ہیں, چلو اچھے سفر کے ساتھی مل گئے, روم اچھا مل گیا. لوگ عمرے میں جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو ساتھی دار اچھے مل گئے. تو ہم یہ سوچیں اللہ کہ اس کو کون ملا, کہ اللہ ملا ہے. تو اس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. باقی رہی ہم ان کے ہم اللہ سے دعا کریں, ہم جو اس کے پیچھے کر سکتے ہیں وہ کریں. ایک تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں, ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اور ہم ایسے اعمال خیر کریں کہ ہمارے اعمال خیر سے اس کو وہاں اللہ پاک اچھی خوشیاں نصیب فرماوے. میں نے ان بچوں سے بھی کہا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم. تو اس کی زندگی جیسی ہوتی ہے ایسے اللہ اس کے ساتھ معاملے کرتے ہیں بچوں کی زندگی. تو میں نے ان سے بچوں سے کہا کہ اب تم اچھا جینا تاکہ تمہارے ابا کی روح خوش ہو جائے. تو اب ان کی بیٹی بھی اور گھر والے بھی, تو سب اس طرح سے اپنی زندگی کو بناؤ کہ اس کی روح کو راحت پہنچے.
اور ہم بھی اپنی آخرت کی فکر کریں. آج یہ گیا کل ہم کو جانا ہے. جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں. تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں گھر والوں سے کیوں روتے ہو؟ مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے اور تب تک آنا ہے جب تک اس گھر میں ایک بھی جان باقی رہے گی. اس دنیا کو اللہ نے ایسی مسافر خانہ بنایا ہے, اسی کی تو محنت میں لگے ہوئے ہیں. یہ جتنی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ اچھا جلا دے اور اچھا مرنا مل جائے, اسی کی تو محنت میں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ وہ اچھے نقش قدم آپ کے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں, تو اس اچھے نقش قدم میں دین کی محنت کے ساتھ, دین کی نصرت کے ساتھ اپنا وقت لگائیں, اپنا وقت گزاریں. یہ بچوں کو بھی میں نے کہا, آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تو اچھا جی کر گئے اور اچھے دعائیں لے کر گئے لوگوں کی. تو ہم یہ یقین کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے ان کو ہم سے اچھا گھر, ہم سے اچھے ساتھی, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سے جدا ہو گئے, مٹی میں دب گئے, لیکن وہاں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے. جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو, دنیا میں پیدا نہ ہوا ہو, تو اس نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی, کتنی ہیں چیزیں ہیں, تو وہ اس دنیا میں ہے اس نے نہیں دیکھا. ایسے مرنے کے بعد کی جہان بہت بڑی ہے, بہت بڑا جہاں ہے, وہ آدمی نے نہیں دیکھا ہوتا. تو آدمی کو ایسا لگتا ہے مٹی میں دب گیا, لیکن وہاں کی جہان اللہ بہت اچھے بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ سے اجر کی امید کرنے کی اور صبر کرنے کا, اور ہم یہ کہ بھائی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے صبر کا اور اللہ سے اجر کی امید کا, تو ہم صبر بھی کریں اور اللہ سے اجر کی امید بھی کریں اور دعا بھی کریں گے. اللہ مرحوم کے بال بال مغفرت فرماوے, اللہ اس کے درجات کو بلند فرماوے اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرماوے, اور اپنے وہاں فردوس اعلیٰ میں اللہ اس کا ٹھکانہ مقدر فرماوے, اور آپ سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرماوے. اور میں نے ان سے بچوں سے کہا کہ اب آئندہ اپنا مشورے والا کسی کو طے کر لینا, مشیر, پوچھ کر سب کام کرنا, اور ان کے پیچھے کے جو امور ہوں ان سب کو حسن اسلوب سے مشورے سے کرنا, کیونکہ ان کے ابا بھی ایسے ہی تھے ماشاءاللہ, مشورے سے کام کرنے والے, ان کے اچھے نیک لوگ, دیندار لوگ دوست تھے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا اور پوچھ کر سب کرنا, کیونکہ اب سب چیزیں آئیں گی, سب رائے دینے والے آئیں گے, تو سمجھ بوجھ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اللہ ہم سب کو بھی اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق دے. سبحان اللہ.